کیا مرنے کے بعد روحوں کی ملاقات ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں؟ ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ دنیا کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ وہ جسم جو زمین میں دفن ہوتا ہے وہ ایک پردہ ہے، لیکن روح وہ باقی رہتی ہے۔ وہ سنتی ہے، دیکھتی ہے اور بعض اوقات پہچانتی بھی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے قرآن و حدیث نے واضح کیا ہے اور اولیاء و صالحین نے اسے محسوس کیا ہے۔ روح کی دنیا ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ عالم دنیا اور قیامت کے درمیان کا وہ مقام ہے جہاں ہر مرنے والے کی روح منتقل ہوتی ہے۔ عالم برزخ میں انسان نہ مکمل طور پر زندہ ہوتا ہے نہ مکمل مردہ، وہ کہ ایک انتظار کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن اس دوران اس کے ساتھ بے شمار واقعات، ملاقاتیں اور پہچان کا عمل بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اسے خوشبوؤں سے معطر کیا جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے اس روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، فلاں نیک بندہ ہے جو دنیا میں فلاں کام کرتا تھا۔ پھر وہ روح آسمانوں کے دروازے سے گزرتی ہے اور اللہ کے حکم سے برزخ میں اپنی جگہ پر رکھی جاتی ہے۔ اس دوران وہ روحیں جو پہلے سے برزخ میں موجود ہوتی ہیں نئی آنے والی روح کا استقبال کرتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں، نیک روحیں برزخ میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، دنیا کی باتیں کرتی ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں پوچھتی ہیں جو ابھی دنیا میں ہیں۔ اگر کوئی نیک روح بتاتی ہے کہ فلاں بندہ ابھی تک زندہ ہے تو سب روحیں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اگر کوئی روح کس کا نام نہ سنائے تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ شاید وہ شخص دنیا سے جا چکا ہے، لیکن بدعملی کی وجہ سے ایسی جگہ پر ہے جہاں روحوں کی ملاقات نہیں ہو پاتی۔ بدروحیں برزخ میں الگ قید ہوتی ہیں، ان پر فرشتوں کی سختی، قبر کی تنگی اور برزخی عذاب مسلط ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے بھی ملاقات نہیں کر پاتی سوائے ان روحوں کے جو اس جیسی گناہوں میں ملوث تھیں، یعنی جیسے گناہ ویسی سنگت۔ لیکن نیک روحوں کی ایک دنیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روحیں مختلف درجات میں ہوتی ہیں، بعض اوپر والے آسمانوں میں، بعض نیچے اور بعض زمین کے نیچے قید ہوتی ہیں۔ ان میں اعلیٰ ترین وہ روحیں ہیں جو اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں۔ کچھ نیک روحیں دنیا والوں کے خواب میں بھی آتی ہیں۔ بعض خوابوں میں مرحوم والدین، اساتذہ یا دوست ایسے الفاظ بولتے ہیں جن کا علم دنیا میں کسی کو نہ تھا۔ وہ خبر دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں اور بعض اوقات غیب کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ خواب عام خوابوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں اور روحانی حقیقت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ خواب میں آنے والی روح اگر نیکی اور سچائی کی بات کرے تو وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، وہ صرف شیطانی وسوسہ نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی صالح بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ نیک روحوں کی بستی میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ نیک روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں نے کیا کیا، اور اگر بتایا جائے کہ وہ تو اب تک آیا ہی نہیں تو وہ سب غمگین ہو جاتی ہیں۔ کبھی کسی شہید کی ماں خواب میں کہتی ہے، میرے بیٹے نے کہا، اماں آپ میرے لیے دعا کرتی رہیے، یہاں بڑا سکون ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، مرنے والے مر جاتے ہیں لیکن ان کی روحیں باقی رہتی ہیں اور اپنے پیاروں کو بھولتی نہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہی تھی، بیٹا قرآن پڑھا کرو، یہاں روشنی اسی سے آتی ہے۔ روحیں روحوں سے محبت کرتی ہیں اور روحوں سے ہی نفرت بھی رکھتی ہیں۔ اگر دنیا میں دو مومن ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو برزخ میں بھی ان کی روحیں قریب ہوتی ہیں۔ اگر دو لوگ ایک دوسرے کو دنیا میں ناپسند کرتے تھے تو ان کی روحیں ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرماتے ہیں، میں نے امام مالک کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں وہی پائے گا جس کی نیت سچی ہو۔ یہ سب حقائق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ روح فنا نہیں ہوتی، وہ منتقل ہوتی ہے، محسوس کرتی ہے، یاد کرتی ہے اور جن سے محبت کرتی ہے ان سے رابطہ بھی رکھتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کو پاکیزہ رکھیں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں نیک روحوں کی صحبت ملے۔ روحوں کی دنیا عجیب ہے، وہ جسم کی قید
سے آزاد ہے، وہ مسافتوں کی محتاج نہیں، وہ ایک لمحے میں کہیں بھی جا سکتی ہے، وہ محسوس کرتی ہے، وہ سن سکتی ہے، وہ دیکھ سکتی ہے۔ بعض اولیاء کا قول ہے کہ روح قبر میں آنے والے قدموں کی آواز کو پہچانتی ہے، وہ جانتی ہے کہ کون آیا ہے، کیوں آیا ہے اور کیا بات کرنے آیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی قبر پر آ کر سلام کرتا ہے تو اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو وہ جواب دیتی ہے، اور اگر بدروح ہوتی ہے تو وہ روکتی ہے کہ میرے عذاب میں خلل نہ ڈال۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح فنا نہیں ہوتی، وہ زندہ ہوتی ہے ایک نئی دنیا میں، وہاں محبتیں باقی رہتی ہیں، پہچان باقی رہتی ہے اور ملاقاتیں بھی۔ تو اے انسان، تو اس دن کی تیاری کر جس دن تیری روح نکلے گی۔ وہ کیسے نکلے گی، کہاں جائے گی، کن روحوں سے ملے گی اور کیا بات کرے گی؟ وہ دن نہایت قریب ہے جب ہم اپنے پیاروں سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اگر ہم نیک ہوں گے، اگر ہم صالح ہوں گے، اگر ہم اللہ سے سچی توبہ کے ساتھ مریں گے۔ اپنی روح کو دنیا کے گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دو، اسے پاک رکھو، قرآن سے دور نہ ہو، توبہ سے، صدقہ سے اور سچائی سے اسے روشن کرو، کیونکہ وہی روح تمہارے بعد تمہاری پہچان بنے گی۔ مرنے کے بعد نہ مال کام آتا ہے، نہ شہرت، نہ رشتہ دار، صرف ایک چیز ساتھ جاتی ہے، تمہارا عمل۔ اگر وہ نیک ہوا تو تمہاری روح نیک روحوں میں شامل ہو جائے گی، اور اگر بد تو بد روحوں کے عذاب میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو نیک روحوں کے ساتھ شامل فرمائے اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔